جب دیکھا ستاروں کو ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف کہ ستارے چمک رہے ہیں، ستارے ایک دوسرے میں مل رہے ہیں، ستارے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم. 10 راتیں وہ کون سی راتیں ہیں، وہ کون سے دن ہیں جن کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی. وہ 10 دن ذی الحجہ کے، ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اور اس کے شروع میں یعنی 10 دن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذکر میں سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا، عشرہ ذی الحجہ شروع ہوا کرتا تھا، پہلی تاریخ آتی تھی ذی الحجہ کی، تو حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بازاروں میں جا کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، بلند آواز سے کیا کرتے تھے. ان کے بتانے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کے ایام چل رہے ہیں، اس لیے اے لوگوں خرید و فروخت میں وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کا ذکر بجا لاؤ، اللہ کا ذکر کرو. امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب بخاری شریف مکمل کی تو سب سے آخری حدیث یہی لائے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب امام بخاری نے بخاری مکمل کی تو ان طالب علم کو جو بخاری پڑھنے والے ہیں ان کو یہ تلقین کر دی کہ ان کلمات سے کبھی غافل نہ رہنا. یہ کلمات یہ بہت ہلکے پھلکے ہیں زبان پر، لیکن عملی پڑھنے میں اگر ان کو رکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ بھاری ہے.
وہ کون سے کلمے ہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے بہت زیادہ محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے پھلکے لیکن پڑھنے میں بہت زیادہ بھاری۔ زبان پر اتنے ہلکے پھلکے ہیں، اگر کسی بچے کے سامنے 2-4 مرتبہ کہا جائے تو اسے یاد ہو جائے، کسی آدمی کے سامنے 2-4 مرتبہ کہا جائے اسے یاد ہو جائے۔ اور یہ ایسی دولت ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام دولتیں ملا دی جائیں لیکن ان کلموں سے زیادہ بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا جائے، اور دوسرا عمل ہے قربانی کا، کہ اس میں وہ لوگ جن کے پاس وسعت ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس زیادہ مال ہے، وہ قربانی کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا، اور دوست بھی اس قسم کا بنایا کہ خود جب ایک قبرستان کے اندر جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نہ چرندے ہیں نہ پرندے ہیں، خاموشی ہے، نہ انسان ہے، تمام مردے ہی مردے بنے پڑے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ اے اللہ ان کو کون زندہ کرے گا، ان کی تو آنکھ پتہ نہیں کہاں، ان کی ناک پتہ نہیں کہاں، ان کے گوشت لوتھڑے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو، زمین کھا گئی ہو، مٹی کھا گئی ہو، کہاں مل گئے ہو۔ تو قال اولم تؤمن، اللہ نے ارشاد فرمایا اے خلیل، اے ہمارے دوست، کیا تمہیں ہمارے اوپر شک ہے، کیا تمہارا ہمارے اوپر ایمان نہیں؟ تو اللہ کے خلیل نے روتے ہوئے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میں اپنے اطمینان دل کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن انسان ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں انسان کو آپ زندہ کریں گے، اور ان کے اعضاء ان پر چپک جائیں گے، ان کی آنکھ ان پر چپک جائے گی۔ اے اللہ کل قیامت کے دن آپ یہ کس طرح کریں گے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا، ایمان تھا، لیکن اطمینان دل کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اللہ سے سوال کر بیٹھے، کیونکہ دوست سے سوال کر دیا اے اللہ مجھے دکھلا دیجیے کہ کیسے آپ زندہ کریں۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے معلوم کر رہا ہوں۔ قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم آپ اس قبرستان میں کھڑے ہو کر 4 پرندوں کو پکاریں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اے اللہ یہاں تو پرندوں کا نشان نہیں ہے، یہاں تو انسان بھی نہیں ہے، یہاں تو میں اکیلا تنہا کھڑا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تیری زبان سے پرندوں کا نام نکلے گا اور میں پرندے حاصل کروں۔ حضرت ابراہیم پکارتے ہیں 4 پرندے آ جاتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے کہ ان پرندوں کا گوشت بناؤ اور ان کا قیمہ بناؤ، باریک کوٹ لو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے ایسے کوٹو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا اور ان کا گوشت بنایا، ہڈی مکس کر دی، 4 پرندوں کو مکس کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ جاؤ اسے پہاڑ پر رکھو، ایک ادھر پہاڑ، ایک ادھر پہاڑ، ایک سامنے پہاڑ، ایک پیچھے پہاڑ، چار پرندوں کا گوشت جو مکس کیا ہوا ہے انہیں پہاڑوں پر رکھ دیا گیا، تھوڑا تھوڑا رکھ دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آواز دو پرندوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر آواز دی پرندوں کو، تو وہ گوشت ملتا گیا، جڑتا گیا، جس پرندے کا گوشت تھا اس میں جڑتا گیا اور پرندے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی اقتدار میں بھی کامل ہے، اللہ تبارک و تعالی حکمت میں بھی کامل ہے۔ کل قیامت کے دن بھی انسان کو اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا، ہر انسان کا گوشت اس میں لگتا چلا جائے گا، وہ انسان چاہے دھکا و بھیڑا ہو، چاہے وہ آگ میں جلا دیا گیا ہو، لیکن کل قیامت کے دن ہر انسان کی آنکھ اپنی جگہ لگ جائے گی، اس کا دانت اپنی جگہ لگ جائے گا، اس کا بال اپنی جگہ لگ جائے گا۔ چاہے آپ انسان کو بموں کے ذریعے چترے بنا کر اڑا دیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ انسان کا جسم پورا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ شہنشاہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین پر آسمانوں پر حکومت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی سوچیاں ہوئے، بڑے ہوئے، دیکھا سورج کو نکلتے ہوئے، دیکھا چاند کو نکلتے ہوئے، دیکھا ستاروں کو نکلتے ہوئے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأوا کوكبا قال هذا ربی، رأى کوكبا قال هذا ربی، جب دیکھا ستاروں کو ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف کہ ستارے چمک رہے ہیں، ستارے ایک دوسرے میں مل رہے ہیں، ستارے آسمان میں چل رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم نے کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب، یہ میرا رب۔ لیکن جب ستارے ڈھل گئے، چاند نکل کر آیا فلما القمر، تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا رب، ستارے میرا رب نہیں ہو سکتے، چاند میرا رب۔ جب چاند ڈھل گیا، سورج نکل گیا، فلما الشمس، دیکھا سورج کو کہ سورج نکل رہا ہے آب و تاب سے، تپش کے ساتھ اور روشنی کے ساتھ، تو قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب۔ فرمایا جب سورج ڈھل گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، نہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے، نہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، نہ ستارے میرا رب ہو سکتے ہیں، میرا رب تو وہ ہے جس کی طرف میرا رخ کیا ہوا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں ان مشرکوں کی طرح نہیں، آتش بازیوں کی طرح نہیں، جو آتش کو پوجتے ہیں، جو آگ کو پوجتے ہیں، ان کی طرح نہیں ہوں، میں ستاروں پوجنے والوں کی طرح نہیں، میں چاند پوجنے والوں کی طرح نہیں، میں شمس کو پوجنے والوں کی طرح نہیں، بلکہ میرا رخ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ وہ کون اللہ ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اللہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا۔ وہ اللہ جس کی زمین پر حکومت ہے، وہ اللہ جس کی آسمان پر حکومت ہے، وہ اللہ جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے، رزق دینے والا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں ان مشرکوں کی طرح، ان ظالموں کی طرح نہیں۔ جب نمرود نے سنا اور نمرود نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بتوں کے خلاف ہے، اور آزر جو بتوں کا پجاری ہے، بت فروش ہے، بتوں کو بیچنے والا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، پجاری کے پاس کیا مال و دولت کی کمی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس تو خود چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، سونا چڑھایا جاتا ہے۔ تو آزر نے دیکھا کہ میرا ابراہیم بت تو توڑ رہا، بتوں کو ذلیل کر رہا۔ بلاخر جب نمرود کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ آگ بھڑکا دی جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک آگ لگائی گئی، ہزاروں مزدور آتے، آگ کو جلاتے، اور جب آگ اپنے شباب پر پہنچ جاتی، دوسرے مزدور آتے، اس میں لکڑی ڈالتے، اس میں لوہا ڈالتے، اس میں تانبا ڈالتے، اس میں پیتل ڈالتے، دنیا کی تمام دھاتیں ڈالتے، کیونکہ نمرود بادشاہ
آگ کو خوب جلایا گیا، 40 دن تک جلایا گیا۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے، حضرت ابراہیم کو لے کر آئے اور کہا کہ ابراہیم جاؤ، آگ کی طرف چلے جاؤ، آگ میں کود جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جلانے کا فیصلہ تم نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ میں اگر خود جلنا چاہتا تو میں آگ لگا لیتا، لیکن میں نے جلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا، غلیل کی طرح، جھولے کی طرح۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھایا گیا اور اس پر جھوٹا دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہوا میں ہے، آگ میں کودے نہیں ہے، آگ میں گئے نہیں ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں، پانی کا فرشتہ آتا ہے، جبرائیل آتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم اگر آپ حکم کریں، آپ اشارہ کریں تو پانی سے آگ کو بجھا دیا جائے۔ دنیا کے تمام پانی میرے قبضے میں ہے، اوقات دین میں تمام نالی نالوں کے پانی، تمام آسمان کے پانی میرے قبضے میں ہے، اگر آپ اشارہ کریں گے تو تمام پانی جاری ہو جائے گی اور آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تیری ضرورت نہیں۔ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ابراہیم اگر آپ کہیں تو یہ آگ نمرودیوں پر لوٹ دی جائے، پلٹ دی جائے۔ کہا مجھے تیری ضرورت نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام کو یہ کلمہ عطا کرا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی نسل، اللہ کو جوش آ گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، کیونکہ جب زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنات میں سے نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نور نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بشر ہے، افضل بشر انسانوں میں سے ہے۔ اس لیے فرمایا سلام علی ابراہیم، کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب آگ بجھنے لگی، دیکھا نمرودی میں پہنچا کہ ابراہیم گولا بن گیا ہوگا، دیکھا کہ جنت کا پھل آپ کے بیج بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ نے اس طریقے سے اپنے آغوش میں لے لیا، اپنی گود میں لے لیا، جیسے کوئی عورت، کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے گود میں لے لے، اور جنت کا پھل بیٹھے ہوئے کھا رہے۔ اس پر اس نے نمرود نے کہا واہ رے واہ ابراہیم، تیرا رب کیا ہے؟ لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ رب کو پہچان گیا لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے کلمہ نصیب نہیں ہوا کہ اس کی ناک اونچی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں، میں ہی جلانے والا ہوں، میں ہی موت دینے والا ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ اور وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب، اے نمرودیو میں ہی تمہارا رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنے امتحان آئے، کسی نے 30 لکھا ہے، کسی مفسرین نے 40 لکھا ہے اور کسی نے 80 لکھا ہے۔ سب سے زیادہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے۔ اولاد کی قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیوی کی قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آگ میں کودے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن تمام امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو امام بنایا ہے۔ اور امام کس کا بنایا ہے؟ امام بنایا ہے امت کا، امام بنایا ہے ہمارا، کہ امام بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ نے خود قرآن مقدس میں جا بجا ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ ہم نے ان کو امام بنایا، اور جب امام بنا دیا تو امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے۔ امام کی ابتدا میں اگر امام سے آگے نکلیں گے، یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ اللہ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارا پیشوا موحد تھا، تمہارا امام موحد تھا،
تمہارا امام مشرک نہیں تھا تو اے قوم کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم کیسے مشرک بن سکتے؟ جب تمہارا امام مشرک نہیں تو تم کیسے مشرک بن سکتے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وما كان مشرکا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجاہد تھے، خالصتاً اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اللہ کا نام لینے والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اللہ کو ایک جاننے والے تھے، اور اسی کو رزاق ماننے والے تھے، اور اسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والے تھے۔ تو ذی الحجہ کے 10 دن، اس 10 دن کی بہت زیادہ حدیث پاک میں، خود قرآن مقدس میں فضیلت آئی کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مال خرچ کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کرو، مال خرچ کرو۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ جان بھی مانگتی ہے، مال بھی مانگتی ہے۔ اگر مال خرچ کریں گے اور جان بھی دیں گے، یعنی زبانی جان اللہ تبارک و تعالی مانگتا ہے، ابھی جان کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم اپنی زبان ہلاؤ اللہ کے لیے، لیکن جب جان کا مطلب آئے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے جان پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے پیش کر دیا، اپنے مال کو اللہ کے لیے پیش کر دیا، بان لهم الجنہ، انہوں نے اللہ سے جنت کے بدلے سودا کر لیا۔ اور جنت کے بدلے سودا کرنے والا کون؟ جس نے اپنے مال بھی، اپنی جان بھی اللہ کے لیے، اللہ کے سپرد کر دی کہ اللہ یہ تیرے نام پر خرچ دے۔ تو یہ 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن، اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، تحمید کثرت سے پڑھی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھا جائے، اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کرنے کی، قرآن سے جڑنے کی، قرآن کے احکام کو ماننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔